بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بچپن کی وہ آثار ہی نہ تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے ہیں۔ سلمہ سے کہا گیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصول تہذیب سکھائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں؟ میں تو خود اس کمسن بچی سے تعلیم اصول حاصل کیا کرتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں اور کپڑے پہننے لگیں تو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں اسی تردد میں تھیں کہ بیٹی کو احساس ہو گیا تو کیا ہوگا۔ عرض کیا، مادر گرامی، میں پرانے ہی کپڑوں میں چلوں گی۔ بابا جان کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا بچپن فکر و فاقہ اور تنگ مصائب میں گزرا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہ وہ کمسن تھیں اکثر اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کی لبوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوسے دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں، جب میں معراج پر گیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک سیب جنت کا دیا تھا، میں نے وہ کھایا تھا اور اسی سے فاطمہ کا نقطہ وجود قائم ہوا تھا۔ اے عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو سونگھتا ہوں اور دہن فاطمہ سے میں وہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ آپ کی والدہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 کی آغوش میں تربیت نصیب رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت سے حضرت فاطمہ کو بے حد رنج ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری میں شب و روز لگی رہتی تھیں اور ان کے چہرے پر نظر جمائے انہی کو دیکھا کرتی تھیں۔ ماں کا چہرہ بحال دیکھا تو خوش ہو گئیں، ماں کی شکل پس پردہ دیکھی تو رنجیدہ ہو گئیں۔ یہی طرز عمل رہا کہ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بیٹی نے پوچھا، اماں جان، آج آپ کے رونے کا انداز کچھ نرالا ہے۔ فرمایا، بیٹی، میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس تجھے دلہن بنے نہ دیکھ سکی۔ ماں بیٹی میں المناک گفتگو جاری تھی کہ ماتھے پر موت کا پسینہ آ گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 رمضان کو انتقال فرما گئیں۔ موت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 سال تھی۔ آپ کو ہجوم میں دفن کیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی رنج پہنچا اور آپ سے زیادہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں گوسفند ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کو پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا کہ اس بوڑھی عورت جس کے منہ میں دانت بھی نہ تھے کب تک یاد کرتے رہیں گے؟ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ اس سے بہتر مجھے کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت ایمان لائیں جب سب کافر تھے، وہ اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلاتے تھے، اور اس وقت میرے لیے مال صرف کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ پیغمبر اسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت حضرت علی کو زبان دے دی تھی اور بعد میں فرمایا تھا کہ میری بیٹی کا کف و خانہ زیادہ خدا کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی مرضی دریافت فرمائی تو وہ چپ رہیں۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضامندی تھا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں، پیغام محمود نامی ایک فرشتہ لے کر آیا تھا، یعنی علماء نے جبرائیل علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم میں اپنی
ذرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فروخت کی اور اسی کو مہر قرار دے کر بے تدریج یکم ذی الحج کو ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عقد کیا۔ مذکورہ رقم آج کل کے لحاظ سے 107 روپے ہوتی ہے، جو ہماری نزدیک شرعی مہر ہے۔ نکاح کے تھوڑے عرصے بعد 24 ذی الحج کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکلوتی اور چہیتی بیٹی کو مختصر سا جہیز دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کا جہیز دے سکتے تھے، مگر اپنی امت کی قربہ کے خیال سے مختصر سامان پر اکتفا کیا۔ کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا۔ آشیب نامی ناکے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھیں۔ سلیمان ساربان تھے۔ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناکا کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھے۔ مسجد کا طواف کرایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتار دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے ایک برتن میں پانی منگوایا، کچھ دعائیں دم کیں اور اسے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے سر، سینے اور بازو پر چھڑکا اور بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ اے اللہ، انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، دیکھو علی سے بیجا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں لیکن دولت مند نہیں ہیں۔ اور علی سے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ جس وقت حضرت علی کی شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیا جاتا تھا۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ صلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا، وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، سب کام اکیلے کرتی تھیں، لیکن نہ کبھی تیوری پر بل آئے، نہ کبھی شوہر سے اپنے لیے مددگار یا خادمہ کی فرمائش کی۔ پھر جب 7 ہجری میں پیغمبر خدا نے ایک خادمہ عطا کی جو فضا کے نام سے مشہور ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضا کے ساتھ ایک کنیز کا سا نہیں بلکہ ایک عزیز رفیق کار جیسا برتاؤ کرتی، اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھیں اور ایک دن فضا سے کام لیتی تھیں، اور اس طرح خادمہ کو خادمہ نہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی تھیں۔ دراصل یہ مساوات محمدی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ نے عورتوں کی معراج پردہ داری کو بتایا ہے اور خود بھی ہمیشہ اس پر عامل رہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ مسجد رسول سے بالکل متصل قیام رکھنے اور مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت یا آپ کے موقع سننے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر یہ سوال پیش فرما دیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین کیا چیز ہے؟ یہ بات حضرت فاطمہ تک پہنچی۔ آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ بات ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے، نہ کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، کیوں نہ ہو، فاطمہ میرا ہی ایک جزو ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 75 دن زندہ رہ کر حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ جب حضرت فاطمہ کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا، نہ درد سر عرض ہوا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر گئیں اور قبر اور ممبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھو۔ امیر المومنین حضرت علی اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے گھر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اٹھائی، غسل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا کفن پہنا۔ بعد اعزاز حضرت اسما کو آواز دی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، بی بی حاضر ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسما تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں ایک ساتھ لپٹنا چاہتی ہوں۔ جب ایک ساتھ گزر جائے
اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو 3 آوازیں دے دینا، اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑی ہوئیں، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئیں اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ جب ایک ساتھ گزری تو حضرت اسما نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، اے حسن و حسین کی والدہ، اے رسول کی دختر، مگر کچھ جواب نہ ملا۔ تب حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئیں، کیا دیکھتی ہیں کہ وہ معصومہ رحلت کر چکی ہیں۔ حضرت اسما نے اپنا گریبان پھاڑ لیا اور گھر سے باہر نکل پڑی۔ حضرت حسن حسین آ پہنچے، پوچھا، اماں اسما، ہماری اماں کہاں ہے؟ عرض کی، میرے شہزادے، حجرے میں دیکھا تو دیکھا کہ مادر گرامی انتقال فرما چکی۔ شہزادے روتے ہوئے حضرت علی کو خبر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے سے بے حال ہو گئے، پھر وہاں سے بے حال پریشان گھر پہنچے، دیکھا کہ حضرت اسما سرہانے بیٹھی رو رہی ہیں۔ آپ نے چہرہ انور کھولا، سرہانے ایک رقعہ ملا جس میں شہادتیں کے بعد وصیت پر عمل کا حوالہ تھا اور تاکید کی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا، اور یہ لکھا تھا کہ میں تمہیں اللہ کی سپرد کرتی ہوں اور اپنی تمام اولادوں سادات کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ جب رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں لے جا کر دفن۔ غسل کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پشت بازو فاطمہ پر در عمری کا نشان دیکھا تو بہت چیخ مار کے روئے۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت دفن کیا۔ غسل و کفن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد اور اپنے عزیزوں سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوئے۔ راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ساتھ تھی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافی کمسن تھیں، سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی اس سائے میں چل جا رہی تھیں جو شمع کی وجہ سے نیچے زمین پر پڑ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت البقیع پہنچے تو ایک سمت سے آواز آئی اور خود ہی خدائی قبر نمایاں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قبر میں حضرت فاطمہ کو دفن کیا اور اس طرح زمین برابر کر دی کہ نشان قبر معلوم نہ ہو سکے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش قبر میں اتاری گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی مانند 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور انہوں نے جسم اطہر سیدہ کو سنبھال لیا۔ چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے ادبی کا اندیشہ تھا، اس لیے قبریں بنائی گئیں۔ 40 قبریں اس لیے بنائی تھیں کہ صحیح قبر معلوم نہ ہو سکے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستانے والا قبر پر بھی نماز نہ پڑھ سکے، ورنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت ہوگی۔ اس کے باوجود لوگوں نے قبر کھود کر نماز جنازہ پڑھنے کی صحیح کی، جس کے رد عمل میں حضرت علی ننگی تلوار لے کر لباس پہنے ہوئے قبر پر جا بیٹھے۔ اس وقت آپ کے منہ سے کف جائے تھا، یہ دیکھ کر لوگوں کی ہمتیں پس ہو گئیں اور آگے نہ بڑھ سکے۔ وفات کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 28 سال تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔